الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الداعمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عزاداران سید الشہداء و ماتمداران غازی عباس، جس آیے کریمہ کو میں نے سرچشمہ کلام قرار دیا وہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیے کریمہ ہے، جس کا ترجمہ ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے. عزیزان محترم، میں نے اس عنوان کو اس لیے انتخاب کیا تاکہ میرا موضوع اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر خطبہ جناب زینب اور خطبہ مولا سجاد علیہ السلام ہے. کیونکہ یزید نے دربار میں وحی کا انکار کیا تھا، تو میں نے وحی کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ اس لیے جاری کیا تاکہ پہلے پتہ چلے کہ وحی اصل میں کہتے کسے ہیں. عزیزان محترم، یہ جو آج کی مجلس ہے، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس مجلس کا پورا ثواب بانیان مجلس کے والد محترم کو پہنچے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ عنایت فرمائے. تو عزیزان محترم، اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے حبیب کچھ بات نہیں کرتے مگر بات جو بھی کرتے ہیں وہ وحی کے مطابق ہوتی ہے. اپنی مرضی سے کچھ بھی گفتگو نہیں کرتے. اب رسول اسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، جو بھی کہا یا جو بھی کیا وہ وحی کے مطابق. اگر من کن تو مولا کہا تو بھی وحی کے مطابق، اگر حسین و منی کہا تب بھی وحی کے مطابق، اگر یہ کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ بھی وحی کے مطابق، اگر یہ کہا کہ جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کر دیا، یہ بھی وحی کے مطابق. کسی کو تلوار دی یہ بھی وحی کے مطابق، کسی کو بستر پہ سلایا یہ بھی وحی کے مطابق، کسی کی ثنا کی یہ بھی وحی کے مطابق، کسی کو بلایا یہ بھی وحی کے مطابق، کسی کو دھتکار دیا یہ بھی وحی کے مطابق. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، دور دراز سے کوئی سلمان آئے تو اسے منیت کا درجہ دے دے یہ بھی وحی کے مطابق ہے، اور کوئی گستاخی کرے تو اسے کتا کہہ کے بلائے یہ بھی وحی کے مطابق ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. ایک صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. عمرو بن عبدود آیا تھا، کیا کیا؟ گستاخی کی رسول کے ساتھ، در پر تیر مارا، خیمے پہ تیر چلایا، رحمت للعالمین کو جلا لایا، باہر تشریف لائے، کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ تو عزیزان محترم، یہ کتا کہہ کے بلانا، یہ رسول اللہ کی زبان سے یہ جملہ نکلنا ان کے عین مطابق نہیں تھا، یہ اللہ کہلوا رہا تھا اور دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو جو رسول کے ساتھ گستاخی کرے وہ کتا ہوتا ہے. جو اہل بیت کے خلاف
گستاخی کرے وہ کتا ہوتا ہے. کتا کہنا بھی وحی کے مطابق تھا. تو عزیزان محترم سوچو، جس نے صرف دروازے کی بے احترامی کی، جس نے صرف گھر کی بے احترامی کی، جس نے صرف بیت کی بے احترامی کی، وہ کتا ہو گیا. جو اہل بیت کی بے احترامی کرے وہ یزید کتنا بدتر ہوگا. جس نے بیت کی بے احترامی کی وہ کتا ہو گیا. جس نے اہل بیت کی توہین کی وہ یزید کتنا بدتر ہوگا. تو عزیزان محترم وحی 3 طریقے کے ہوتے ہیں. وحی کا مطلب اللہ گفتگو کرنا. اللہ بات کرتا ہے کسی سے تو اسے وحی کا سلسلہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں ملتا ہے کہ اللہ 3 طریقوں سے بات کرتا ہے. یا فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتے کے ذریعے سے کسی سے گفتگو کرتا ہے. جناب مریم کے پاس فرشتہ آیا تھا جناب عیسیٰ کی خوشخبری دینے کے لیے، تو ایک مرتبہ اللہ بات کر رہا تھا فرشتے کے ذریعے. یہ بھی ایک وحی کا سلسلہ ہے. اور ایک وحی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کسی چیز میں اپنی آواز کو پیدا کر دیتا ہے. جیسے جناب موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، درخت میں اللہ کی آواز آئی. اللہ سے جب وہ بات کر رہے تھے تو ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ بات کرنے والا کون تھا. تو اللہ نے جواب دیا، اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، میں اللہ بات کر رہا ہوں. یہ دوسرا سلسلہ. پہلا سلسلہ فرشتوں کو بھیج کے بات کرتا ہے. دوسرا سلسلہ کسی چیز میں اپنی آواز کو بھیج دیتا ہے، اپنی آواز کو پیدا کرتا ہے. تیسرا سلسلہ من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے. توجہ عزیزان محترم، جو معراج کے منزلوں تک پہنچ گیا اس کو میرا سلام. ارے اگر کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو اب شب معراج رسول اکرم کی سواری اس مقام پہ پہنچی جہاں پر 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کم کا فاصلہ. پردے کے پیچھے سے کسی کی گفتگو کی آواز آئی. رسول کے دل میں خیال پیدا ہوا، پروردگار تو بات کر رہا ہے یا میرا بھائی علی؟ تو ایک مرتبہ اللہ آواز دیتا ہے، اے میرے حبیب، جب تم میری بارگاہ میں آئے تھے تو میں نے تمہارے جسم کو دیکھا، روح کو دیکھا، نفس کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا، دل کو دیکھا، ہر جگہ علی نظر آیا. تو میں نے علی کا لہجہ، قسم خدا کی عزیزان محترم، وہ منظر کتنا خوشنما منظر ہوگا کہ ذکر علی کا ہو رہا تھا، ذاکر اللہ بن رہا تھا اور سننے والے رسول. مولا سلامت رکھے آپ. مولا سب کو سلامت رکھے. تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی، اے میرے حبیب میں اللہ بات کر رہا ہوں. لیکن بات ہوگی علی کے لہجے میں، اور بات بھی کی علی کے بارے میں. جب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ، ارے قیامت کی وہ رات تھی جو شب معراج کہلاتی ہے، اس میں اللہ نے آپ سے بات کی، آپ سے جو باتیں ہوئی ان 40 باتوں میں ایک بات تو بتا دو. سلمان کے پوچھنے سے
رسول اللہ نے بتایا، بات ہوئی علی کے بارے میں، اللہ نے معراج کے شب یہ بات کیا تھا کہ اے میرے حبیب، میں جہنم کو خلق نہ کرتا اگر پوری دنیا میں سارے لوگ علی کے چاہنے والے ہو جاتے۔ تو عزیزان محترم، وحی کے سلسلے 3 طریقے کے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے جسے الہام کہتے ہیں، یہ وحی کی ہی ایک صفت ہے، وحی کا ہی ایک شاخہ ہے، وحی کی ہی ایک شاخ ہے، وحی کی ہی ایک پارٹ ہے کہ جسے الہام کہا جاتا ہے۔ وحی میں اور الہام میں فرق یہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے تو لہٰذا میں اسی کی مدد سے مولا کے فضائل پڑھنا چاہوں گا۔ آپ کے گھر میں اسمارٹ ٹی وی ہے اور آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ اگر آپ جو چیز فون میں دیکھتے ہیں اسی چیز کو ٹی وی میں دیکھنا چاہیں تو ایک ایپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، گوگل کروم کہیں گے اسے، اور آپ نے اسکرین مررنگ کیا، آپ نے یہاں پہ جو تصویر موبائل میں اپلوڈ کیا وہ براہ راست ٹی وی پہ نظر آ گیا۔ جو چیز موبائل میں دکھائی دے رہی ہے وہی ٹی وی میں، اور جتنے ڈیوائسز آپ کے اس اسکرین سے یا آپ کے فون سے کنیکٹڈ رہیں گے سب میں یہ ساری چیزیں نمایاں ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، اسی کو الہام کہتے ہیں۔ توجہ عزیزان محترم، اسی چیز کو الہام کہا جاتا ہے۔ جو ارادہ اللہ کرے وہ اہل بیت کے دل میں آئے۔ توجہ، لیکن عزیزان محترم، سلامت رکھیں، لیکن بنیادی فرق ہے عزیزان محترم وحی میں اور الہام میں۔ وحی کے لیے چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا فرشتہ ہو یا کوئی چیز ہو یا پردہ ہو، لیکن الہام کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے لیا یہاں دے دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ۔ بس وہاں اللہ ارادہ کیا، یہاں اہل بیت میں ظاہر ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں الہام۔ تو عزیزان محترم، یزید ملعون نے جو وحی کا انکار کیا وہ اس لیے انکار کیا کیونکہ دین اسلام میں رسول کا جو دار و مدار تھا وہ وحی تھا۔ قرآن کو اللہ نے بذریعہ وحی نازل کیا، وہ ڈائریکٹ قرآن کو انکار نہیں کر سکتا تھا، تو لہذا کہا وحی نہیں آئی تھی، نہ کوئی قرآن آیا، کیونکہ قرآن کا جو اصل دار و مدار تھا وہ وحی پہ تھا، تو لہذا اس نے وحی کا انکار کر دیا۔ نہ وحی رہے گی نہ قرآن رہے گا، اب نہ قرآن رہے گا تو نہ اسلام رہے گا، نہ دین رہے گا، نہ مذہب رہے گا۔ تو اس نے اصل بنیاد اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، تو لہذا اس نے کہا نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی پیغمبر آئے تھے، نہ کوئی دین آیا تھا، نہ کوئی مذہب آیا تھا، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی شریعت ہے۔ یہ سب آل محمد کا ڈھونگ ہے نعوذ باللہ، جو ان لوگوں نے حکومت کرنے کے لیے رچایا ہے۔ اللہ یزید ملعون پر لعنت فرمائے۔ تو عزیزان محترم، اگر کسی بلڈنگ کو گرانا ہو تو جا کر کھڑکی کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازے کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک پلر گرانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے بنیاد ہلا دو،
بلڈنگ خود بخود گر جائے گی۔ ارے اسلام کا جو دار و مدار تھا وہ سارا کچھ وحی کے اوپر تھا، اس نے سب کچھ ختم کرنے کے لیے وحی کا انکار کر دیا۔ تو وہیں پر ایک عالم غیر معلمہ جو شریعت الحسین بن کے آگے بڑھی، اس نے دین مبین اسلام کو بچانے کے لیے، وحی کی حمایت کے لیے اور امامت کے تحفظ کے لیے خطبے کو اپنا ڈھال بنایا، زبان کو ذوالفقار بنایا، لہجے کو تیر بنایا، اور اس کے بعد جب اس کے بعد لفظوں کے تیر چلائے تو ظالم کی موت ہو گئی، بیعت کی لاش اٹھ گئی۔ ارے کیا سن رہے ہیں میرا مجمع؟ جب لفظوں کے تیر چلے، یزید کی مٹی پلید ہو گئی، ظلم کا جنازہ اٹھ گیا، تخت تاراج ہو گیا، تاج ویران ہو گیا، حکومت برباد ہو گئی۔ عزیزان محترم، سب سے بڑے جہاد کو اس لیے کہا جاتا ہے ظالم کے آگے حق بولنا، سب سے بڑا جہاد کہلاتا ہے ظالم کے آگے زبان کو کھولنا۔ ارے سب سے بڑی مجاہدہ کا نام جناب زینب بنت علی ہے کہ جس نے سب سے بڑی مجاہدہ کا نام سیدہ زینب ہے کہ جس نے سب سے بڑے ظلم کے خلاف، سب سے بڑے ظالم کے خلاف حق کی آواز کو ایسے اجاگر کر دیا کہ آج تک بھی کوئی یزید نام رکھنے کے لیے پسند نہیں کرتا، غیر بھی ہو اپنے بچے کا نام حسین رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اس کے بعد شہزادی نے خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا تمحو ذکرنا ولا تموتوا وحینا۔ ہماری جان قربان شہزادی کے اس ایک جملے پہ۔ یزید کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی اسلام آیا، یہ تو آل محمد کا ڈھونگ تھا نعوذ باللہ۔ تو شہزادی نے ارشاد فرمایا، اے یزید تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو ہمارے ذکر کو ختم کرنا چاہے گا؟ تو چاہتا ہے کہ ہمارا ذکر مٹ جائے؟ ارے اکبر کو شہید کر دیا، ہمارا ذکر مٹ گیا، تو یہ سمجھتا ہے؟ ہزاروں اکبر پھر پیدا ہو جائیں گے جو میرے اکبر کا ماتم کریں گے، ہزاروں اصغر پھر پیدا ہو جائیں گے جو میرے اصغر کا ماتم کریں گے۔ عزیزان محترم، اکراس دا ورلڈ، اکراس دا گلوب سارے لوگوں نے امام حسین کے نام پہ خون دیا تھا۔ 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ، میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، اس میں غیر مسلمان بھی تھے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے امام حسین کے نام پہ خون دیا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ حسین خون دینے والے کو کہتے ہیں، خون لینے والے کو نہیں کہتے۔ اور اسلام امن پرستوں کے امام ہے، دہشت گردوں کے امام نہیں ہے۔ شہزادی نے ارشاد فرمایا، تو ہمارے ذکر کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ جب تیرا باپ نہ کر سکا، جب تیرا دادا نہ کر سکا، جب تیری ماں نہ کر سکی، جب تیرے ماموں نہ کر سکے، تو کون ہوتا ہے؟ ارے میری نظروں میں تجھ سے حقیر انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ شہزادی نے ارشاد فرمایا، میں تو تجھ جیسے حقیر سے بات کرنے کے لیے بھی شرافت نہیں سمجھتی، میں تو امامت کی دفاع کرنے کے لیے تجھ سے بات کر رہی ہوں، ورنہ تو کیا، تیری اوقات کیا؟ ہم آل محمد وہ ہیں
کہ جن سے فرشتوں کے سردار بھی ادب سے جھک کے بات کرتے ہیں. کہاں گانے سن کے پیدا ہونے والا تو؟ کہاں آئے تطہیر سن کے جھولا جھولنے والے ہم؟ ارے تیری ماں وہ ہے کہ جس نے ہمارے آبا و اجداد کے جگر کو کچا چبایا تھا. تیری اوقات ہی کیا ہے ہمارے آگے؟ تو عزیزان محترم شہزادی نے ارشاد فرمایا تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. ارے قیامت تک تو لکھ کے رکھ لے، عزاداروں کی شکل میں اللہ ہمارے ذاکروں کو پیدا کرے گا جو ہر دور میں ہمارا ذکر کرتے رہیں گے. اور ہمارا ذکر ہمارا اپنا ذکر نہیں ہے، ہمارا ذکر ذکر خدا ہے. اور ذکر خدا کو کوئی مٹا نہیں سکتا. جب تک خدا ہے تب تک اس کا ذکر باقی ہے، اور جب تک اس کا ذکر باقی ہے تو ہمارا بھی ذکر باقی رہے گا. عزیزان محترم، 2 خطبے، ایک خطبہ بی بی زینب نے دیا، ایک خطبہ سید سجاد نے دیا. یہ تو کتابوں میں ملتا ہے، لیکن میں وہ خطبہ پڑھنا چاہوں گا جو آنکھوں کے ذریعے سے ہوا، جو مکالمے کی شکل میں ہوا. یزید نے آنکھوں سے سید سجاد سے پوچھا ہوگا، میں نے اکبر کو مارا. ابھی میں فضائل ہی پڑھ رہا ہوں عزیزان محترم. میں نے اکبر کو شہید کیا، انہوں محمد کو مار دیا، قاسم کا لاشا پامال کر دیا، حسین کے تن و سر میں جدائی کر دی، تمہارے بھائیوں کو مارا، تمہارے بھتیجوں کو مارا، تمہارے اصحاب کو مارا، تمہارے انصار کو مارا. اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس سلطنت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، لوگ ہیں. اب بتاؤ تم جیتے یا ہم جیتے؟ یزید نے سوال کیا آنکھوں سے، اشاروں سے. مولا سجاد نے بھی اشاروں میں جواب دے دیا. بس اپنے گفتگو کو آخری مراحل کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں اور حسینیت کے جیت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. تو عزیزان محترم، یزید نے پوچھا بتاؤ کون جیتا، تم جیتے یا میں جیتا؟ تو سید سجاد نے کہا تو نے میرے باپ کے تن و سر میں جدائی کر دی، سر کو نیزے پہ بلند کر دیا. اگر نو کے نیزہ کے بلندی پہ میرے باپ کا سر خاموش رہا تو جیتا، اگر قرآن پڑھتا رہا تو میں جیتا. اے یزید تو کہتا ہے تم جیتے ہو یا میں جیتا؟ تم نے قاسم کا لاشا پامال کر دیا. مرنے سے پہلے قاسم سے پوچھو، اگر وہ موت کو شہد سے شیریں نہ بتاتے تو تم جیتے. قسم خدا کے عزیزان محترم، اگر قاسم نے موت کا ذائقہ شہد سے شیریں بتایا تو میں جیتا. تم نے اصغر کو شہید کیا، حرملہ کا تیر چلا، میرے بھیا اصغر کے گلے پہ لگا. تیر لگنے کے بعد اگر اصغر نے رویا ہوتا تو تم جیتے، اگر مسکرا دیا تو میں جیتا. ارے تم نے میرے چچا عباس کو شہید کیا، تم کہتے ہو پانی نہیں دیا. ارے پانی ان کے اختیار میں تھا، انہوں نے پانی نہیں پیا. ایک دور آئے گا، مرکز بنے گا، روزہ بنے گا. اگر یہی فرات عباس کے روزے کا طواف نہ کرے تو تم جیتے، اگر طواف کرے تو میں جیتا. تم نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری، تم سمجھتے ہو کہ تم جیت گئے، لیکن اصل جیت وہ نہیں ہے
جیت میں بتاتا ہوں کہ اگر کربلا کے بعد، اکبر کی شہادت کے بعد اگر مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں نہ آئے تو تم جیتے، اگر اذانوں کی آوازیں آئے تو میں جیتا۔ ایک ایک جملے میں پوری تاریخ ہے عزیزان محترم۔ پھر سید سجاد نے اشاروں میں بتا دیا، اے یزید تم پوچھنا چاہتے ہو تم جیتے یا میں جیتا؟ ابھی تھوڑی دیر مہلت دے رہا ہوں، سانسیں لے لو، پھر اس کے بعد خطبے کی آگ سے ایسے جگہ جلا دوں گا، پھر اس کے بعد تم منبر چھوڑ کے بھاگو گے، تخت چھوڑ کے بھاگو گے۔ میرے خطبے کے بعد اگر تم تخت پہ بیٹھ کے رہ گئے تو تم جیتے، اگر تخت و تاج کو چھوڑ کے بھاگ گئے تو میں جیتا۔ اے یزید تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جیت گیا حسین کو قتل کر کے؟ نہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں حسین قتل ہو کر بھی جیت گئے۔ اس کی بس ایک مثال سن لے، تو بھی مرے گا، تیرے باپ دادا جیسے مرے تھے، تو بھی جہنم میں جائے گا، ارے اپنے پرکھوں سے ملے گا، اس کے بعد ہاتھ ملے گا اور کہے گا کاش میں ایسا نہ کیا ہوتا۔ تو مرنے کے بعد تیرے قبر کے نشان پتا چل جائے تو تو جیتا، اور میرے آبا و اجداد کے ارے روزے بن جائے تو میں جیتا۔ اتنا ہی نہیں، تیرے قبر پہ ایک آدمی بھی تجھے دیکھنے کے لیے آئے تو تو جیتا۔ 1400 سال بعد میرے بابا کے روزے پہ کروڑوں کا مجمع ہے تو میں جیتا۔ اس کے بعد کہنے لگے یزید تو یہ چاہتا ہے کہ تو یہ بتا دے کہ تو نے میری ماں بہنوں کی چادریں چھین لی اور جیت کا اعلان کرنا چاہتا ہے؟ ارے شہادت تو ہماری میراث ہے، تو نے جو ہمارے مقدرات عظمت کے پردے چھینے، یہ آنے والے ہمارے مومنات کے پردوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اگر 1400 سال بعد سے قیامت تک ہمارے اس عمل کے بعد سے قیامت تک مومنات کے سروں پہ چادریں نہ آئے تو تو جیتا، اگر چادریں آ جائے تو ہم جیتے۔ بس آخری جملہ سید سجاد نے بس اشاروں میں ہی کہا ہوگا، اے یزید تیرے مرنے کے بعد اگر تیرے تخت پہ، تیری حکومت میں، تیرے رعایا میں، تیرے دور میں، تیری جگہ پر، تیرے محل میں اگر تیرا بیٹا تیرے مسلک پہ آ کے بیٹھا تو تو جیتا، اگر مجھے آ کے بٹھا دے تو میں جیتا۔ عزیزان محترم، قسم خدا کی مولا سجاد کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، میں فضائل کے اس بے قرار سمندر کو روکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن دامن وقت نے میرا گلا گھونٹ دیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی مولا سجاد کے فضائل پڑھے جائیں گے۔ بس ایک دو جملہ ربط مصائب کے لیے، سید سجاد نے ارشاد فرمایا، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم والصفا۔ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ حسین کس بلندی کے مالک تھے۔ ارشاد فرمایا میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں،
میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے تم کعبے کا طواف کرتے ہو, کعبہ میرے بابا کا طواف کرتا تھا. تم صفا و مروہ کا احترام کرتے تھے, لیکن صفا اور مروہ کی پہاڑیاں میرے بابا کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. ارے تم زمزم کو پیتے ہو احترام میں اور شفا حاصل کرتے ہو, لیکن زمزم کا چشمہ میرے بابا کے قدموں کو چوم کے نکلتا ہے. اے لوگو, حسین نے کسی معمولی شخصیت کو قتل نہیں کیا, اس کو قتل کیا جو فخر مکہ تھا, اس کو مار دیا جو فخر زمزم تھا, اس کو مار دیا جو سید بطحا کا بیٹا تھا, اس کو مار دیا جو کائنات میں سب سے شریف گھرانے کا تعلق رکھنے والا تھا. اے پہچاننے والوں اور اے نہ جاننے والوں سنو, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں رسول خدا کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے رلا رلا کر شہید کر دیا گیا. میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے پانی نہ دے کر ذبح کیا گیا. میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کے جسم پہ گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا. میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کی انگوٹھی اتارنے کے لیے لوگوں نے انگشت مبارک کو شہید کر دیا. آزادارو, جی بھر کے ماتم کرنا, ایام عزا بہت جلدی سے ہم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں, پھر آئندہ سال ہم میں سے کون رہے اور کون نہ رہے. آج داخل اہل حرم کے سلسلے میں مجلس منعقد ہے. پہلے چھوٹا سا جھلک کوفے کے راستے کا میں بتانا چاہوں گا, پھر اس کے بعد آپ کو شام کے حالات پتہ چل جائیں گے. جب آل محمد کے گھرانے کو اسیر بنا کر کانٹوں بھرے راستوں سے گزارتے ہوئے جب کوفے کے تنگ گلیوں سے گزار رہے تھے, تو وہاں پر شہزادی نے سید سجاد سے بس ایک ہی بات کہی کہ سید سجاد, جا کر کوفے والوں سے کہہ دو کہ کوفے میں میرے بابا نے یتیموں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا, رات رات بھر لوگوں کے گھروں میں روٹیاں پہنچایا تھا. کوئی ہے جو علی کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں ڈال دے. ارے جب سید سجاد نے یہ بات پوچھا تو جانتے ہو کیا جواب آیا؟ ارے کوفے کے چھتوں سے کھولتا ہوا پانی, کوفے کے چھتوں سے پتھر برس رہے تھے. جب 21ویں رمضان کو جب طبیب نے بتا دیا علی زندہ نہیں رہیں گے, اگر دودھ ہو تو پلا دو, کوفے میں یہ بات مشہور ہو گئی. ہر ایک کے ہاتھ میں کاسہ شیر تھا. تو مولا نے عجب نہیں یہی کہا ہوگا, مجھے تمہارے شیر کی ضرورت نہیں ہے, ایک وقت ایسا آئے گا میری بیٹیاں ارے ننگے سر اسی درباروں سے گزاری جائے گی, ہو سکے تو ایک چادر دے دینا. ہائے رے مظلومی, ہائے رے بے کسی, ہائے رے اسیری. ارے جس علی نے حکومت اس شان سے کی کہ کوئی یتیم بھوکا نہیں سوتا تھا, آج اسی کی بیٹیاں بے مقدہ و چادر دیار و دیار. جزاک اللہ خیر الجزا, اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کی. یہ قافلہ شام کے بازار سے نکل کے شام کے دربار پہنچنا چاہتا تھا. 40 قدم کا فاصلہ تھا, لیکن شہزادیوں کو آنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ کئی اذانیں گزر گئی. سجاد و زینب, ام کلثوم و سکینہ اور تمام مقدرات عصمت وہیں پر نمازیں پڑھتی رہ گئی. 40 قدم کا فاصلہ تھا, لیکن کئی اذانیں گزر گئی. یہ قافلہ آگے نہیں بڑھا.
سید سجاد سے جب شہزادی نے پوچھا کہ قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، تو مولا نے بتایا کہ دربار کو سجایا جا رہا ہے، چاروں طرف سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، دور اور دراز سے لوگ ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ لعنت کرے یزید پر، اور جتنے لوگوں نے وہاں پہ تماشا دیکھا تھا ان سب پر اللہ لعنت کرے۔ حاضردارو، یہ قافلہ دربار پہنچ گیا، 7 دروازے تھے، 6 دروازوں پر شہزادی کبھی جد کو یاد کرتی، کبھی ماں کو یاد کرتی، لیکن 7ویں دروازے کے پہلے آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی میں سجاد میں اور آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ سامنے شرابی کا دربار اور ہم آل اطہار، آگے بڑھے تو کیسے بڑھے۔ سید سجاد نے کچھ بھی نہیں کہا، شہزادی آپ کی مرضی، لیکن ایک مرتبہ میرے بابا کے سر کی طرف دیکھ لو۔ سر کو دیکھا شہزادی نے، مولا حسین کی آنکھیں بند تھی، آنکھوں سے خون جاری تھا، لب ہل رہے تھے، نہ جانے حسین نے کیا کہا، زینب نے کیا سنا۔ ایک مرتبہ وہیں سے ارادہ کر کے شہزادی اٹھی، اٹھتے وقت کہی یا علی مدد، اے میرے بابا علی میرے مدد کے لیے آ جائیے۔ شہزادی آگے بڑھی عزادارو، یزید ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تخت کے نیچے ایک تشت رکھا ہوا تھا کہ جس میں ایک سر تھا، ہاتھ میں چھڑی تھی اور چھڑی امام کے لبوں پہ مار رہا تھا، اور ایک ایک چھڑی مولا کے لبوں پہ پڑتی، شہزادی اور سجاد کے بال سفید ہو جاتے۔ میں کیسے مصائب پڑھ پاؤں گا، آپ کیسے سن پائیں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک مصائب کا گوشہ پڑھ کے زحمت تمام کر دوں گا۔ شہزادی نے ایک مرتبہ تخت کے قریب میں ایک بی بی کو دیکھا کہ جس کا نام ہند تھا۔ ایک بار ہند کو دیکھا، پہچانا، جو برقعے میں تھی، حجاب پہنے ہوئے تھی۔ جانتے ہو عزادارو یہ ہند کون تھی؟ یہ وہ تھی کہ جسے امام حسین نے شفا دیا تھا۔ جب یہ بیمار ہو گئی تو امام حسین کے ذریعے سے انہیں شفا ملی، تو یہ عرصہ دراز تک بی بی زینب اور بی بی کلثوم کے پاس آ کے درس حجاب حاصل کر کے، درس قرآن حاصل کر کے، درس حیا حاصل کر کے یہاں سے چلی تھی، اور پوری زندگی حجاب کو نہیں چھوڑا تھا۔ جب جناب زینب ام کلثوم نے ہند کو دیکھا، اپنے آپ کو ایک ایک بی بی کے پیچھے چھپانے لگی اور کہنے لگی اے سجاد ہم ہند کا سامنا کیسے کر سکیں گی، ہم نے انہیں درس حجاب سکھایا، آج وہ حجاب میں ہے اور بے حجاب ہم ہیں۔ ہذا دار زحمت تمام۔ جب ہند نے پوچھا کہ لوگو تم کون ہو، تمہارے سر کیوں جھکے ہوئے ہیں، اور یہ کس کے سر ہیں جو نیزوں پہ بلند ہے؟ تو شہزادی نے سر کو جھکا کے کہا اے بی بی کیا پوچھتی ہو، ہمارا تعلق مدینے سے ہے، مدینے کا نام سنا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے سوال کیا بتاؤ مدینے کے سردار امام حسین کے کیا حال ہے؟ کہا کہ تو کسی اور کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتی؟ کہا ان کا ایک بھائی تھا جو شیر کی طرح تھا، جس کے بازوؤں پہ علی کو بڑا ناز تھا، اس کا نام عباس تھا، بتاؤ وہ کیسے ہیں؟ بتاؤ حسین کے اکبر کیسے ہیں، حسین کے قاسم کیسے ہیں، حسین کے محمد کیسے ہیں؟ ایک ایک کا نام لیتی۔
ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا کیا سارے مردوں کے ہی نام پوچھو گی، عورتوں کے نام نہیں پوچھو گی؟ تو ایک مرتبہ ہند نے کہا اے شہزادی خبردار، ارے یہ شرابی کا دربار، ارے علی کی بیٹیوں کے نام میں اس دربار میں نہیں لینا چاہتی۔ بس شہزادی نے سر کو اٹھایا، اے شہزادی کے خادمہ، اے ہند، ارے میں ہی زینب ہوں، ارے دیکھو میرا بھائی حسین، وہ میرا اکبر، وہ میرا عباس، ارے یزید نے ہم کو بے جرم و خطا کے ہمارے وارثوں کو قتل کر دیا اور ہماری چادریں چھین لیا۔ ایک بار ہند نے اپنے حجاب کو نکالا، زمین پہ پھینک دیا، یزید نے دیکھا، ایک بار یزید نے اپنی قبا کو نکالا، ہند کے سر پہ رکھا، اس قبا کو زمین پہ ڈال دیا۔ ارے جس نے ہمیں در سے حجاب دیا وہ علی کی بیٹیاں بے لکھنؤ چادر، ارے میں کیسے حجاب کو پہنوں؟ واہ حجابا، واہ حسینہ، واہ سجادہ۔